اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. دیکھیں، ہماری گزشتہ درس میں ہم ذکر کر رہے تھے کہ اگر انسان کی غذا جو ہے وہ نبات سے بنائی گئی ہو تو ان میں سے کون کون سی چیزوں کا کھانا حلال ہے یا حرام ہے وہ ہم تفصیلاً ذکر کر چکے ہیں. آج سوال یہ ہے کہ انڈے کے اندر جو خون کا قطرہ بعض دفعہ ہوتا ہے، ایسے انڈے کے کھانے کا کیا حکم ہے؟ سب سے پہلے تو ہم اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ یہ جو انڈے کے اندر خون کا قطرہ بعض دفعہ ہوتا ہے، کیا یہ خون پاک ہے یا یہ خون نجس ہے؟ تو ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ خون یا انسان کا نجس ہے یا ہر اس حیوان کا نجس ہے کہ جو خون جہندہ رکھتا ہے. یہ جو انڈے کے اندر خون ہے، یہ خون ہمیں معلوم نہیں کہ ایسے حیوان کا خون ہے کہ جو خون جہندہ رکھتا ہے، لہٰذا یہ جو انڈے کے اندر خون ہے یہ خون پاک ہے. لیکن کیا اسے کھایا جا سکتا ہے؟ کیا ہر پاک چیز کو کھایا جا سکتا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. کھانے پینے کے احکام علیحدہ ہیں، طہارت نجاست کے احکام علیحدہ ہیں. اگرچہ یہ خون پاک ہے لیکن اس خون کو کھایا نہیں جا سکتا. ہاں، البتہ یہ قطرہ جو خون کا ہے اس کو اگر نکال لیا جائے تو باقی انڈا آپ کھا سکتے ہیں، یا یہ اس کے اندر ایسے مل جائے کہ وہاں پر جو ہے مل کر ختم ہو جائے. اس کو ہم فقہی اصطلاح میں عربک میں استحلاق کہتے ہیں. یعنی یہ جو خون کا قطرہ تھا یہ اگرچہ پاک تھا لیکن اس کا کھانا حرام تھا. لیکن یہ اگر انڈے کے اندر ایسے مکس ہو جائے کہ مل جائے، معلوم نہ ہو اور اس مل کر جو ہے ختم ہو جائے، استحلاق اس کا ہو جائے، تو اس کا کھانا، انڈے کا کھانا پھر جائز ہو جائے گا. دیکھیں، اس کے بعد جو ہے بعض دفعہ پنیر آتے ہیں بیرون ممالک سے، حتیٰ کہ کافر ممالک سے بھی آتے ہیں. تو اس پنیر کے کھانے کے کیا حکم ہے؟ ہمیں اس کے اجزاء ترکیبی کا معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کس سے بنایا گیا ہے. کیا یہ نبات سے بنایا گیا ہے یا حیوان کے کسی اجزاء سے، حیوان سے بنایا گیا ہے؟ تو اس کا پنیر کا کھانا جائز ہے. اور اسی طرح بعض دفعہ غیر اسلامی ملکوں سے کچھ پنیر آتا ہے جو بھیڑ یا کسی دوسرے جانور کے معدے کے بعض اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے، تو جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ اس جانور کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا تھا یا نہیں. تو اس پنیر کے کھانے کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ پنیر آپ کھا سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ بچوں کی جو ہے وہ کچھ چیزیں آتی ہیں، جیسے بچوں کے کھانے کی چیزیں جیسے چپس ہے، بسکٹ ہے. تو عام طور پر یہ بھی پنیر سے بنایا جاتا ہے ان کو. تو ان کے کھانے کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں، یہ حلال ہیں اور اس میں جستجو کی ضرورت نہیں ہے اور بچوں کو آپ کھلا سکتے ہیں اور بچے کھا سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ عورت کے لیے حیض، نفاس، استحاضہ اور جنابت کی حالت میں کام کرنے کا یا کھانا پکانے کا کیا حکم ہے؟ یہ دیکھیں، اس مسئلے میں انتہائی ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں. دیکھیں، عورت خاص ایام میں، مخصوص ایام میں، مینسز کی حالت میں، ہمارے ہاں دیہاتوں میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، آپ نے کھانا نہیں پکانا، آپ فلاں چیز کو بھی ٹچ نہ کریں، آپ فلاں چیز کو بھی مس نہ کریں. تو یہ جو ہے اپنی طرف سے ہم نے کوئی چیزیں بنائی ہوئی ہیں. نہیں، خاتون کھانا بنا سکتی ہے،
کھانا کھا بھی سکتی ہے، لباس بھی پہن سکتی ہے۔ کھانا جو اس حالت میں اگر مخصوص ایام میں خاتون کھانا بنائے گی تو اس کے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا کھایا بھی جا سکتا ہے۔ دیکھیں جن چیزوں کا ہمیں لحاظ کرنا چاہیے، سوری ٹو سے ہم ان چیزوں کا لحاظ نہیں کرتے، اور کچھ اپنی طرف سے ہم نے کوئی چیزیں اپنی ثقافت کے مطابق، برِ صغیر کی ثقافت کے مطابق ہم نے کوئی چیزیں بنائی ہوئی ہیں کہ جن کو جو ہے جن کی شرعی حیثیت نہیں ہوتی ان کو ہم زیادہ ویلیو دیتے ہیں۔ دیکھیں چند چیزیں جو ہیں وہ اگر خاتون کے اوپر جو مخصوص ایام آتے ہیں، مینسز آتے ہیں، ان میں چند چیزیں جو ہیں وہ خاتون کے اوپر حرام ہوتی ہیں اور ان کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ اس میں جو حرام چیزیں ہیں وہ چیزیں جو خاتون کے اوپر حرام ہیں وہ یہ ہے کہ وہ قرآن کی کتابت، یعنی قرآن کی جہاں پہ رائٹنگ ہے، قرآن جہاں پہ لکھا ہوا ہے، قرآن کی رائٹنگ کو وہ مس نہیں کر سکتی۔ اسی طرح جو ہے وہ لفظ جلالت، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نام ہے لفظ جلالت، اس کو وہ مس نہیں کر سکتی، اور باقی جو اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں احتیاط واجب کی بنا پہ ان کا بھی مس کرنا حرام ہے۔ اور اسی طرح جو آیت سجدہ ہے اور وہ 4 ہیں ان کو نہیں پڑھ سکتی، باقی وہ قرآن پڑھ سکتی ہے، باقی اذکار جو ہیں ذکر الہی باقی وہ کر سکتی ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ زیارت بھی دور سے امام علیہ السلام کی بیٹھ کر وہ پڑھ سکتی ہیں۔ تو دیکھیں ہاں ایک اور نقطے کی طرف جو ہے وہ آپ کا اشارہ کرنا، آپ کی توجہ مبذول کروانا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ امام کی زری کے اندر جو ہے وہ خاتون اس حالت میں، مینسز کی حالت میں داخل نہیں ہو سکتی، اور اس کا داخل ہونا حرام ہے وہاں پہ احتیاط واجب کی بنا پہ۔ دیکھیں اس مسئلے کو بھی تھوڑا سا میں ڈیٹیل سے ذکر کر دیتا ہوں کہ حرم، کسی بھی آپ امام کے حرم میں جائیں گے تو وہاں پر 3 فیس آئیں گے۔ جو ہی آپ حرم میں انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے صحن آئے گا حرم کا، اس کے بعد جو ہے وہ برانڈا آئے گا حرم کا، پھر اندر ایک کمرہ ہے جس کے اندر ذریعہ مبارک ہے۔ تو خاتون مخصوص حالت میں، حیض کی حالت میں، مینسز میں اس ذریعے میں انٹر نہیں ہو سکتی۔ اگر انٹر ہوگی تو احتیاط واجب کی بنا پہ حرام ہے وہاں پہ انٹر ہونا۔ باقی وہ صحن میں انٹر ہو سکتی ہے لیکن ذریعے کے اندر جو ہے وہ انٹر نہیں ہو سکتی۔ تو پلیز ہمیں جو ہے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ جب خواتین زیارت کے لیے آتی ہیں تو وہ ان چیزوں کو مینیج کر کے آئیں، اور ایسی میڈیسن اویلیبل ہیں کہ جو ان کا مینسز کو ڈیلے کر سکتی ہیں اور ان کا کھانا بھی جائز ہے، لہٰذا ان چیزوں کو مینیج کر کے آئیں۔ لہٰذا ہمیں فرق کرنا چاہیے کہ خاتون مینسز کی حالت میں، استحاضہ کی حالت میں اور نفاس کی حالت میں یا جنابت کی حالت میں کھانا وغیرہ پکا سکتی ہے، اس کے ہاتھ کا کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ ہاں چند چیزیں حرام ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اور ان کا لحاظ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے کیا خاتون کا اپنے دیور کے ساتھ بیٹھ کر ایک ہی کمرے میں کھانا کھانا یا ایک ہی برتن کے اندر کھانا کھانا؟ دیکھیں برِ صغیر میں ہمارے ہاں جو ہے وہ کمبائنڈ فیملی ہیں اور ثقافت کچھ اس طرح کی ہے، تو کیا خاتون کا اپنے دیور کے ساتھ بیٹھنا اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اکٹھا کھانا کھانا اور ایک ہی برتن کے اندر کھانا کھانا اور ایک ہی کمرے کے اندر کھانا کھانا، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں اگر حرام میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے اور تو اس صورت میں جو ہے وہ حرام ہے، اور اگر حرام میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہیں بھی ہے تب بھی المرجع الاعلیٰ آیت اللہ العظمیٰ آقا سستانی حافظ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے اجتناب کیا جائے، اور حجاب کا اور باقی تمام چیزوں کا بھی لحاظ کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد میں آپ کی توجہ جو ہے وہ کھانے کے آداب اور پانی پینے کے آداب کی طرف دلوانا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک انتہائی اہم مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے
کہ ہم جب کھانا بناتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد فرض کریں چاول ہیں تو وہ اس کے کچھ دانے برتن کے اندر، جس برتن کے اندر ہم نے کھانا کھایا ہے وہ بچ جاتے ہیں، تو کیا ان کو سنک کے اندر اب جب ہم دھونے لگیں تو کیا اس کو گٹر کے پانی کے اندر جو ہے ہم پھینک سکتے ہیں؟ وہ چند دانے جو بچے ہوئے ہیں کیا ہم ان کو گٹر میں جانے دیں دھونے کے دوران، یا اس کو جو ہے وہ یوں ضائع کرنا اور گٹر میں جانے دینا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ دیکھیں اس جواب کو میں آپ کے سامنے تفصیل سے ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک ہمارے ہاں فقہ میں یا شریعت میں ایک اصطلاح ہے اسراف۔ اسراف جو ہے یہ حرام ہے، بلکہ گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ آپ اتنا ہی کھانا بنائیں کہ جتنا آپ کی ضرورت ہے، اور اگر آپ زیادہ کھانا بناتے ہیں اور اس کو جو ہے ضرورت سے زیادہ اگر آپ کھانا بناتے ہیں اور اس کو ایسے ہی ڈسٹ بین میں پھینک دیتے ہیں تو دیکھیں یہ جائز نہیں ہے اور حرام ہے اور گناہان کبیرہ میں سے ہے، اور انسان ایسا کرنے سے فاسق ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ تھوڑی سی مقدار کہ جو چند دانے جو ہیں وہ چاول کے وہ بچ گئے ہیں پلیٹ کے اندر، اور دھونے کے دوران ان کو جو ہے وہ گٹر میں جانے دینا چاہیے یا نہیں جانے دینا چاہیے، یہاں پر بھی المرجع الاعلیٰ آیت اللہ العظمیٰ آقا سستانی حافظ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو بھی اگر جو ہے گٹر میں جانے دینا یہ جو ہے وہ ایک دوسری، یہاں پر بھی جو ہے وہ ایک دوسری اصطلاح جو ہے وہ یہ ہے کہ کفران نعمت جو ہے وہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر ہم یہ چند دانے بھی اگر جمع کر کے پرندوں کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں، حیوانات کے لیے بھی ان کو یوز کیا جا سکتا ہے، تو ان کو گٹر کے اندر ضائع کرنا یہ کفران نعمت ہے اور یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے۔ تو دیکھیں اگر میں اس سوال کو کلوز کروں تو ہم نے دو چیزوں کو دیکھنا ہے۔ ایک مرتبہ تو یہ ہے کہ اسراف ہے، یعنی ہم نے ضرورت سے زیادہ کھانا بنایا اور اس کو ڈسٹ بین میں کر دیا جو بچا، تو یہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے اور حرام ہے۔ لیکن ہم نے کھانا تو ضرورت کے مطابق بنایا تھا، لیکن چند دانے جو ہیں وہ بچ گئے ہیں پلیٹ کے اندر چاول کے چند دانے بچ گئے ہیں، دھونے کے دوران اس کو گٹر کے اندر جانے دینا چاہیے یا نہیں جانے دینا چاہیے؟ تو اس کو بھی آیت اللہ العظمیٰ المرجع الاعلیٰ آقا سستانی حافظ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو بھی گٹر کے اندر نہیں جانے دینا چاہیے جب تک ہم اس کو پرندوں کے لیے یوز کر سکتے ہیں، حیوانات کے لیے یوز کر سکتے ہیں، تو یہ کفران نعمت ہوگی اور یہ جائز نہیں ہوگا۔ تو یہاں تک یہ ہم نے مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اس کے بعد ہم آپ کے سامنے دسترخوان کے آداب ذکر کرتے ہیں۔ فقہاء رضوان اللہ تعالی علیہم نے جو ہے وہ چند آداب جو ہے وہ کھانے کے چند آداب ذکر کیے ہیں اور پانی پینے کے چند آداب ذکر کیے ہیں۔ دیکھیں یہ آداب جو ہیں یہ واجب نہیں ہے کہ ان کے اوپر عمل کیا جائے اور ضروری نہیں ہے کہ ان کے اوپر عمل کیا جائے۔ ہاں اگر البتہ عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کریم ہے، آپ کو ثواب ملے گا۔ دیکھیں کھانے کے جو آداب ہیں ان میں سے میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، یہ PDF کی شکل میں بھی آپ کے پاس آ جائیں گے۔ کھانا کھانے سے پہلے دونوں ہاتھوں کا دھونا یہ جو ہے وہ قابل ثواب ہے اور اچھی چیز ہے۔ کھانا کھانے کے بعد دونوں ہاتھوں کا دھونا اور تولیے سے خشک کرنا، اور تیسرا یہ ہے کہ میزبان سب سے پہلے کھانا شروع کرے اور سب سے آخر میں ہاتھ اٹھائے۔ کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا، اور دسترخوان پر اگر متعدد غذائیں موجود ہیں تو ہر ایک غذا کو تناول کرتے وقت علیحدہ سے بسم اللہ پڑھنا۔ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا،
3 یا اس سے زیادہ انگلیوں سے کھانا کھانا یا 2 انگلیوں سے جو ہے نہ کھائیں۔ اور البتہ اگر آپ سپون یا کانٹا بھی یوز کرتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر دسترخوان پر چند لوگ بیٹھے ہوں تو اپنے سامنے جو موجود غذا ہے وہ کھائیں، دوسروں کے سامنے رکھی ہوئی غذا سے نہ کھائیں۔ چھوٹے چھوٹے لقمے لینا جو ہے یہ اچھی چیز ہے، اور دسترخوان پر کھانے کو طول دینا اور زیادہ دیر تک بیٹھنا یہ جو ہے کھانے کے آداب میں سے ہے، لیکن اتنا زیادہ طول نہ دیا جائے کہ آپ کی سٹڈی یا آپ کے باقی امور جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوں۔ کھانے کو اچھی طرح سے چبایا جائے، ٹھیک ہے، اپنا کام خود بھی کریں، سارا کام جو ہے وہ معدے سے نہ لیں۔ کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اس کی حمد و ثنا کریں۔ اگر آپ شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ انگلیوں کو چاٹیں اور چوسیں، یہ بھی کھانے کے آداب میں سے ہے۔ کھانے کے بعد دانتوں میں خلال کرنا، البتہ ریحان کے تنکے، انار کی ٹہنی یا کھجور کے پتوں سے خلال نہیں کرنا چاہیے۔ جو غذا دسترخوان سے باہر گر جائے اسے اٹھا لیں اور کھا لیں، لیکن اگر آپ کھانا صحرا میں یا جنگل میں بیٹھ کر تناول فرما رہے تھے تو وہاں پر اگر کوئی غذا نیچے گر گئی ہے تو اس کو وہاں پر چھوڑ دیں، وہاں پر پرندے اور جانور کھا لیں گے اور وہاں پر چھوڑ دینا مستحب ہے۔ صبح کا ناشتہ کریں اور شام کا کھانا کھائیں، البتہ ان دونوں کے درمیان کھانا نہ کھائیں، یعنی دوپہر کے کھانے کی بات ہو رہی ہے۔ کھانے کے بعد پیٹھ کے بل لیٹ جائیں اور دائیں پاؤں کو بائیں پر رکھیں۔ کھانے کا آغاز اور اختتام نمک سے کریں۔ پھلوں کو کھانے سے پہلے پانی سے دھو لیں۔ بھرے پیٹ، اگر پیٹ بھرا ہوا ہے تو کھانا نہ کھائیں، بہت زیادہ کھانا نہ کھائیں۔ کھاتے وقت لوگوں کے چہروں کی طرف نہ دیکھیں۔ گرم غذا نہ کھائیں۔ کھانے یا پینے کی چیزوں کو پھونک نہ ماریں۔ دسترخوان پر روٹی رکھ دی جانے کے بعد کسی دوسری چیز کا انتظار نہ کرے۔ روٹی کو چھری سے نہیں کاٹنا چاہیے۔ روٹی کو کھانے کے برتن کے نیچے نہ رکھیں۔ ہڈی سے چپکے ہوئے گوشت کو اس طرح صاف نہ کریں کہ ہڈی پر گوشت بالکل باقی نہ رہے۔ جن پھلوں کو چھلکوں سمیت کھایا جاتا ہے ان کا چھلکا نہ اتارے۔ پھل کو پورے کھانے سے پہلے نہیں پھینکنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے پانی پینے کے آداب ہیں۔ دیکھیں، پانی چوسنے کی طرز پر پئیں، گھٹا گھٹ ایک ہی سانس میں نہ پی جائیں۔ دیکھیں، یہ تو میں نے ایک جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے اور معلومات ہیں، میں میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تو نہیں ہوں، ایک آرٹیکل جہاں تک میری معلومات سے گزرا ہے کہ پانی کو چوسنے کے ساتھ اور جو ہے وہ سانس لے کر اور رغبت کے ساتھ پانی کا پینا، یہ پانی کی نمکیات اس کی ضائع نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ ایک ہی سانس میں جلدی میں پانی پی جائیں تو اس میں نمکیات ضائع ہو جاتی ہیں۔ یہ میڈیکل کے حوالے سے ہے، میں اس کے حوالے سے اپنا کوئی فائنل اوپینین تو نہیں دے سکتا، یہ تو آپ جو ہے میڈیکل ٹیموں سے یا ڈاکٹر حضرات سے ہی پوچھ سکتے ہیں۔ تو پانی چوسنے کی طرز پر پئیں، گھٹا گھٹ نہ پئیں۔ پانی دن کو کھڑے ہو کر پینا مستحب ہے۔ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہیں۔ پانی پینے کے بعد امام حسین علیہ السلام، سید الشہداء اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کو یاد کرنا اور ان کے قاتلوں پر لعنت بھیجنا یہ مستحب ہے۔ زیادہ پانی نہیں پینا چاہیے۔ رات کے وقت کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا چاہیے اور مرغز غذائیں کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے۔ بائیں ہاتھ سے پانی نہیں پینا چاہیے۔ یہ جتنی چیزیں بھی جو کھانے کے آداب ہیں یا پانی پینے کے آداب ہیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ المرجع الاعلیٰ آیت اللہ العظمیٰ آقا سستانی حافظ اللہ کے نزدیک
ان سب کا مستحب ہونا ثابت ہو۔ لہذا اگر ان چیزوں کے اوپر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ رجائے مطلوبیت کی نیت سے عمل کریں گے۔ رجائے مطلوبیت کے میننگ یہ ہیں کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے نزدیک یہ چیزیں مطلوب ہوں اور یہ چیزیں اچھی ہوں، اس وجہ سے میں ان کو انجام دے رہا ہوں، اور اس نیت سے اگر انجام دے گا تو اسے ثواب ملے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔